الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ہرگز کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے،
مگر جس نے گواہی دی حق کے ساتھ اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے بالخصوص اخروی معاملات میں جن خصائص کا تذکرہ قرآن و سنت میں آتا ہے، ان میں بعض لوگ غلو پیدا کر کے حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایسی چیزوں کو شامل کرتے ہیں جن کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی۔ اگرچہ ان کے پیش نظر اللہ کے رسول کی عظمت اور عقیدت ہی ہوتی ہے، مگر اس غلو اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ مخلوق میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو بہت بڑی زیادتی ہے۔ خصائص و صفات رسول میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اسی کے اندر خیر ہے اور اسی سے ہمیں دین کی غرض معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مقصد کی زندگی کا نام ہے۔ اس سے یہ امتیاز کھل کر سامنے آتا ہے کہ ماننے والے لوگ جو ہیں ان کی سوچ کتنی بلند ہے۔ وہ اسی دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے، کسی اور دنیا کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسائل جن کا تذکرہ میں مختلف خطبات سے ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک صفت اور نام مشہور ہے، اور عام لوگ جو ہے وہ اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ حضور شافع محشر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں اخروی زندگی میں وہ شفاعت کریں گے۔ بدقسمتی سے یہ شفاعت کا مسئلہ اس کو بھی بڑا الجھا دیا گیا ہے۔ پہلے لوگوں کی طرح یہود اور نصارہ وہ جن غلطیوں کا شکار ہو کر اپنے انجام کو پہنچے، امت مسلمہ نے بھی انہی کی اقتداء کی ہے، اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ اگر پیش کیا جائے قرآن مجید کی روشنی میں تو وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب گردانتے، اور پھر اس کی وجہ سے نبیوں سے جو تعلق ہے اس تعلق کے اندر ضعف پایا جاتا تھا، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ جو نسبت ہے اللہ کے ساتھ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اعمال اور بالخصوص اعمال صالحہ اس کے وہ محتاج نہیں ہیں، اس کے بغیر بھی اپنی نسبت اور تعلق کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور
اعلیٰ مقامات پر ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ان کے اپنے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے، اور ایک دوسری جگہ آتا ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ جواب میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا، ان سے پوچھو قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر یہ عذاب کیا ہے؟ یعنی اگر تم اس کے بیٹے اور محبوب ہو تو کوئی اپنے بیٹوں اور محبوبوں کو عذاب کی چکی میں نہیں پیستا، اور تمہارے بارے میں تو سخت وعیدیں آتی ہیں کہ تمہارا انجام بہت برا ہونے والا۔ بدقسمتی سے یہی سوچ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے گروہ کی ہے، اور بالکل وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نسبت اور تعلق ہے نبی سے، اس کے بعد اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اعمال پر گھمنڈ کر کے غرور اور تکبر کے ساتھ یہ کہنا کہ میں منوا لوں گا کہ میں نے کام ہی وہ کیے ہیں، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی زیادتی ہے، اپنے اعمال پر فخر کرنا۔ اس کو عجز کے ساتھ اللہ کے حضور پیش تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ بنیاد رکھ کر کوئی دعویٰ کرنا وہ درست نہیں ہے۔ مگر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی عادل ذات ہے۔ انصاف کا جو ترازو اللہ رب العزت قائم کریں گے، اس میں جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر کے ظلم کو ختم کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ زیادتی نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی اللہ بڑھا دے گا کئی گنا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اجر عظیم سے اس کو نوازے گا۔ انہی آیات کے آگے دیکھو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ڈرائیے اس قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل کلیجے کو منہ کو آ رہے ہوں گے، کاظمین، غمگین ہوں گے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہ ان کا کوئی دلی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی۔ تو شفاعت کے مسئلہ کے حوالہ سے حضور کا شافع محشر ہونا، حضور کیا کریں گے جس کو شفاعت کہا جاتا ہے، میں نے کچھ باتیں ایک خطبہ میں عرض بھی کی تھی، لیکن وہ لوگ جو اس سعادت کے حصہ دار بنیں گے اور جس منصب پر حضور کو جو ہے وہ فائز کیا جائے گا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ اس میں بنیادی طور پر جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر لینا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، خود اپنی نسبت کے ساتھ حضور نے کہا یاد رکھو اگر کسی کا عمل اس کو دور لے جائے گا، اس کا نسب کبھی اس کو قریب نہیں کر سکے گا۔ اور ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری میں بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت جب اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے، تو حضور نے نام لے لے کر کہا یا بنی کعب بن لوئی، یا مرۃ بن کعب، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد شمس، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یعنی نام لے لے کر کہا۔ اور پھر کیا کہا، انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یعنی کیا مطلب تھا کہ یہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں جو چاہوں گا وہ نہیں ہوگا، میرے فیصلے کے اندر یہ نہیں ہے کہ من مانی ہوگی، میں جو چاہوں گا ہوگا اور جس کے لیے چاہوں گا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جس شفاعت کی نفی کی ہے اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اس وقت پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو
یکسر اس کا خاتمہ کر کے کہا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کوئی ان کے لیے جو ہے وہ دوست اور شفیع نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے، دیکھو ایمان والوں کا نام لے کر کہا انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں کوئی خرید و فروخت اور دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ سفارش جو تم اپنے ذہن میں اپنے خیالات اور غلط سوچ کی بنیاد پر گھڑ چکے ہو، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کسی منمانی فیصلے کا نام ہے، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے نبی کے، وہ جو چاہے گا ہوگا اور ہم جیسا چاہیں گے فیصلہ لے لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ یاد رکھو قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر انسان کو جو کسب وہ کرے گا اس کا بدلہ لینا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ والی بات تو وہ بالکل ہی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ یہ سفارش کے سارے اختیارات اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، وہ اب یہ اعزاز کس کو دے گا یہ بعد والی بات ہے۔ مگر وہ تصور جو اہل کتاب کے ہاں تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ وہ بھی فرمایا لیس بامانیکم، یہ تمہاری آرزوؤں پر فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کر، پھر تو عدل نہ ہوا، خواہشات پر فیصلے عدل نہیں ہوا کرتے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اگر کوئی بد اعمال اور بری خصلتیں لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، یجز بہ، اس کو اس کا جو ہے اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، پھر اللہ کے ہاں وہ کوئی دوست مددگار جو ہے وہ نہیں پائے گا۔ قرآن مجید میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ یہ شفاعت ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، وہ ایسا دن ہے جس دن کسی سفارشی کی سفارش وہ کوئی نفع نہیں دے گی۔ حالانکہ ایک طرف جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ بھی میں عرض کروں، اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ سفارش ہوگی، لیکن یہاں نفی کس کی ہے؟ اس خود ساختہ شفاعت کے جو لوگوں نے اپنے طور پر گڑھ رکھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، منوا لیں گے ہم۔ اگر اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے وہ کسی اور کی ضرورت ہے یا پھر ہماری نہیں سنی جائے گی، پھر ہمیں امت محمد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ یہاں تک کہا جاتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے پابند ہو کر جو ہے وہ اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اللہ کے ہاں بھی وہی شرطیں پوری کی جائیں گی، اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ کا اذن شامل ہو، سفارش کرنے والے کے لیے بھی اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، رحمان کا اذن ہوگا، لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور وہ رضا بھی اس کی شامل ہوگی، تو وہ بات جو ہے وہ صحیح بھی ہوگی، اس کے کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس لیے یہ شرائط پوری کی جائیں گی، کرنی ہوگی۔ یہ شرائط بھی شفاعت کے حوالہ سے قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ اگر کسی کے عقیدہ کے اندر شرک کی علائش شامل ہوگی، اس نے خدا کے ساتھ بغاوت کی ہوگی، اس توحید کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھا ہوگا، یہ بھی محض جو ہے وہ گمانڈ نہیں ہے کہ ہم موحد ہیں، نہیں، اس کو بھی عجز کے ساتھ انسان، یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ میں اس قابل ہوا کہ تجھے ایک جانا، اگر اس میں کوئی غلطی ہے، میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو تیری رضا کے مطابق ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس میں میرا ارادہ شامل نہیں تھا۔ اگر میرا عقیدہ، اگر میری سوچ وہ تیری رضا کے مطابق ہے تو اس کو شرف قبولیت سے نواز،
یہ دعائیہ انداز ہے. یہی کہنا چاہیے. ایک موحد یہی کہتا ہے، ہر حال میں کہتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اور میرے خاندان کے لوگوں، میزان کے وقت، پل صراط کے وقت اعمال نامہ دیتے ہوئے 3 ایسے مواطن ہوں گے، میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتٍ من عند ربہ، ایک آنے والا اپنے رب کے پاس سے آیا، فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ، سبحان اللہ، اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کی امت کے نصف لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. وبین الشفاعہ، دوسری طرف سفارش ہے. ہاں یہ سفارش کیا ہے؟ کس طرح حضور داخل کریں گے، کن کو داخل کریں گے، کس طرح کے وہ خوش نصیب ہوں گے، اور اس میں آخر کار کیا سزا پانے والے بھی شامل ہوں گے، اس کی کیفیت کیا، اس کی بنیاد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفارش کا انتخاب کیا، اخترت الشفاعہ، نصف امت کے جنت میں داخلے والی بات کو حضور نے وہ اختیار نہیں کیا، وہ پسند نہیں کیا. فرمایا میں سفارش کو قبول کرتا ہوں، سفارش ہوگی. اور پھر ساتھ ہی کہا وہیا، یہ سفارش ہوگی کس کے لیے؟ لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، جو مرا ہے مگر وہ شرک کے ساتھ اس دنیا سے موت لے کر نہیں گیا، اللہ کی توحید پر اس کو ایک جانتے ہوئے اس نے دنیا چھوڑی. ایک دوسری روایت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا رکھی ہے جو اللہ رد نہیں کرتا. بھئی یہ مانگو میں ضرور قبول کروں گا. نبی کی بات، نبی کی دعوت، نبی کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، چاہے تو قبول کرے ورنہ رد کر دیتا ہے. خواہ وہ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، دوسرے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، نہیں اختیار دے. 2-3 چیزیں مانگی، 2 دے دی گئی، تیسری نہیں دی اللہ نے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو فرمایا ہر نبی کی ایک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ دعا جو ہے وہ اپنی اپنی امت کے لیے وہ کر لی ہے. وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ہی وہ نبی ہوں جس نے اپنی دعا کو مؤخر کر دیا کہ میں دنیا میں کچھ نہیں مانگوں گا اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے مانگوں گا تو وہ سفارش اور شفاعت مانگوں گا جو آخرت میں کام آئے. اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، مگر وہ کس کے لیے ہے جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی اصلاح بہت ضروری ہے. فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ، وہ سفارش مل کر رہے گی کس کو؟ لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، جو مرے گا اور اس کے مرنے کے بعد جب اس کا اعمال نامہ، اس کا حساب کا وقت ہوگا، دیکھا جائے گا لا یشرک باللہ شیئا، شرک نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں ہوگی، اللہ کو ایک جان کر دنیا میں زندگی گزارتا رہا، حق ادا کیا ہے اس نے کہ مالک الملک صرف ایک ہے، لا یشرک باللہ شیئا. اللہ کے ساتھ پھر شرک، یہ کتنا بڑا جرم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو، یعنی آپ اس کی جہتوں کو دیکھیں، عقیدے کا صحیح ہونا اور پھر کلمے کا پڑھنا، اور پھر کلمہ بھی کیسا پڑھنا. ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، دوسری روایتوں میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس میں اور لفظ ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند بندہ کون ہوگا، وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو آپ کی سفارش ہوگی. جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے پوچھی کیسے خوش نصیب لوگ اس دنیا سے ہو کر چلے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ لقد ظننت ان ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث کے مسئلہ میں جو حرص اور جو تمنا اور خواہش اور جو جذبہ تیرے دل کے اندر موجود ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہے. یہ بات تو ہی پوچھ سکتا تھا. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا، اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ، سب سے سعادت مند بندہ قیامت کے دن میرے سفارش اور شفاعت کا حقدار ہوگا. کون ہوگا وہ؟
من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، مگر کیسے؟ خالصا من قلبہ و نفسہ، دل و جان کے ساتھ اس نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، مقصد کے خاطر، مفاد کی خاطر نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی کے لیے نہیں ہے، نفاق نہیں ہے اس کے دل کے اندر، کفر کی علائشوں سے پاک ہو کر اس نے کہا اگر واقعتاً کوئی الہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، خالصا من قلبہ، یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بنیاد ہے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھنا کہ ان چیزوں کے بغیر ہی، ان شرائط کے پورے کیے بغیر ہی انسان منمانیاں کرتا پھرے گا اور پھر وہ جو چاہے کرے گا، پھر وہ سمجھے گا کہ میرا نبی تو ہے، یعنی یوں سمجھ لیا کہ نبی وکالت کرے گا جھوٹ کی، خدا نہ خواستہ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سب سے سچا نبی، سب سے بڑی سچائی کی حمایت کے اندر یہ کہے گا یہ بندے اس قابل ہیں، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریکمینڈ کرے گا کہ اس کی اہلیت بنتی ہے، میں اپنا حکم نہیں چلاتا، ریکمینڈیشن صرف ہوگی کہ یہ اہل ہے اس کا، کہ اس کو یہ جو ہے وہ چیز دے دی جائے۔ دنیا کے اندر بھی جب کوئی عہدہ کسی کو ملتا ہے ریکمینڈیشن ہی ہوتی ہے، فیصلہ نہیں کیا جاتا، فیصلہ کرنے والی کوئی اور ہستی ہوتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، وہ چاہے گا تو اس کو قبول کرے گا، بہت سی ایسی سفارشیں ہیں اللہ قبول نہیں کرے گا اور پھر اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شافع محشر نبی، وہ کس طرح سفارش کریں گے، کون کون لوگ خوش نصیب ہوں گے، کس طرح کے گناہگار جو ہیں وہ آخر کار اس نسبت کی وجہ سے اس سفارش کے منصب پر فائز ہونے والے رسول کے ہاتھوں سے پھر کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان بنیادوں پر جو آج میں نے عرض کی ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔